نماز قرآن کی نگاہ میں کیا ہے اور ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں نماز کی عظمت کیا ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ نماز کی اقسام پر بھی بات کی جائے گی۔ تو ہر روز کی طرح نہایت ہی قابل احترام، عزت مآب، عالی جناب، محترم قبلہ مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم علمی استفادہ کریں گے، اور یہ ایک معرفت کا سفر ہے۔ انشاءاللہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس میں ہم سفر بن کر چلیں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تو آج ہم نے عنوان رکھا ہے نماز۔ اس سے پہلے کہ ہم نماز کی فضیلت پہ بات شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے بیان کر دیں کہ نماز کے معنی کیا ہے۔ دیکھیں، نماز تو لفظ ہے فارسی کا، اور اس میں وہی عبادت کے اور نیائش کے معنی ہے۔ جی بہتر۔ عربی میں سے کیا کہا جائے گا؟ عربی میں ہے صلاۃ، اور صلاۃ کے اصل صلاۃ، معنی ہے دعا کے۔ دعا کے۔ اور پھر اصطلاحی معنی جو اصطلاح اسلامی میں ہیں وہ ہیں ایک خاص طریقے سے عبادت کو انجام دینا، کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے عبادت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کو برقرار کرو اور دعا کرو جس طرح سے میں کر رہا ہوں۔ بس ایک معنی ہے لغوی اعتبار سے وہ دعا کے ہیں، اور اسلام میں شرعی اعتبار سے اب جو اس کے معنی ہے، جب کہا جائے گا کہ نماز پڑھو یا صلو، تو اس کے معنی ہوں گے اس طرح سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، تعداد بتائی اور اوقات بتائی۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ آپ نے جواب دیا ہے کہ نماز فارسی کا لفظ ہے اور عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ قبلہ ساتھ یہ بیان کیجیے گا کہ ہم ذرا قرآن کی جانب رخ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں نماز کی فضیلت کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، قرآن میں سب سے پہلی چیز یہ کہ اقیم الصلاۃ للذکر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، یعنی یاد کے لیے ہے، اللہ سے تعلق کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کی صفات میں سے یہ ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ تو اب ذرا سا ممکن ہے کسی کے ذہن میں زکوٰۃ کے بارے میں سوال آئے، اور بعض دفعہ ایک سوال آتا ہے کہ زکوٰۃ کا اتنا ذکر ہے جبکہ خمس کا ایک دفعہ ذکر، خمس کا ایک دفعہ ذکر ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن میں ایک دفعہ ذکر ہو یا 10 دفعہ ذکر ہو، جو لازم ہے وہ لازم ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان آیات میں جو لفظ زکوٰۃ آیا ہے وہ زکوٰۃ اصل میں دو معنی میں ہے۔ ایک زکوٰۃ ہے اللہ کی راہ میں مال دینا، اور اس عنوان میں خمس، زکوٰۃ اور صدقہ اور فطرہ سب آ جاتا ہے۔ پھر ایک خاص معنی ہے زکوٰۃ کے۔ تو جب مولانا امیر المومنین نے رکوع میں صدقہ دیا تھا تو اس کے لیے کیا لفظ آیا تھا؟ جی بالکل، وہ زکوٰۃ کا ہی آیا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ تو زکوٰۃ دی تھی، لیکن زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں جو ہم نے پہلے عرض کیا؟ اللہ کی راہ میں مال۔ بس زکوٰۃ ایک جنرل معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ بس اس آیت کا ترجمہ کیا جائے گا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ مال کتنے طریقوں سے ہوگا تو وہ الگ الگ بیان ہوگا۔ جی بہت بہتر قبلہ۔ قبلہ ذرا ساتھ یہ بیان کیجیے گا، کیونکہ انسان قرآن تب تک سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ تفسیر نہ پڑھے یا اہل بیت پر رجوع نہ کرے، کیونکہ محمد والے محمد واحد ایسا گھرانہ ہے جنہوں نے ایک ایک آیت کی تفسیر بتائی، آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اور وہ اس کی تشریح بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں نماز کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، نماز کی فضیلت کے لیے ایک تو الصلاۃ عمود الدین، کہ صلاۃ جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اب نماز کو جو ہے اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ نماز کوئی ایک عبادت ہے چھوٹی سی، نہیں۔ نماز کے مقدمات کو دیکھا جائے، شرائط کو دیکھا جائے، پھر یہ کہ نماز در حقیقت ہمارا، یعنی ہم جو ایک ادنا سی مخلوق ہیں، اس کا ایک تعلق ہے اس پوری کائنات کے خالق سے۔ ماشاءاللہ۔ اب
جب تعلق خالق سے ہے تو اس تعلق کی حیثیت بھی اسی سے ہے. مثال کے طور پر ہمارا تعلق ہے، جس وقت ہم دیکھتے ہیں کسی ایک چیز کو تو ہمارا اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، تو اس کی اتنی ہی حیثیت ہے کہ جتنی اس دو کی حیثیت ہے. مثال کے طور پر ہمارا تعلق ہو گیا گاڑی سے، ہمارا تعلق ہو گیا ہمارے گھر کی چیزوں سے، ہمارا تعلق ہو گیا ہماری زمین سے، ہمارا تعلق ہو گیا ہمارے افراد سے. لیکن جب ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، تعلق سے مراد جب کسی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، اب ہم نماز کے وقت کانٹیکٹ میں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. وہ کہ ایک مومن کو ہر وقت اللہ سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے، لیکن نماز میں ہر اعتبار سے کانٹیکٹ ہے. مثال کے طور پر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی یاد ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن نماز وہ چیز ہے کہ ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. اچھا، اب اس میں جو خصوصاً ایک حصہ ہے وہ ہے سجدے کا، کہ ہم اپنے جسم کے سب سے اعلیٰ حصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بالکل زمین پر رکھ دیتے ہیں. یعنی اس سے زیادہ کوئی عبادت کا جلوہ نہیں ہو سکتا. اور وہ پیشانی بھی ہم اپنی رکھتے ہیں کس کے اوپر، جو ہمارے یہاں حکم ہے کہ زمین کا حصہ ہو، یا زمین سے وہ چیز اگتی ہو لیکن کھائی نہ جاتی ہو اور پہنی نہ جاتی ہو. کھائی نہ جاتی ہو سے کیا مراد؟ کہ وہ چیز ایسی نہ ہو کہ جو لوگوں کے لیے بڑی اہم ہو کھانے کے اعتبار سے. پہنی نہ جاتی ہو یعنی پہننے کے اعتبار سے اس کی اہمیت نہ ہو، لیکن زمین ہو یا زمین کا حصہ. تو عموماً ہم سر رکھتے ہیں مٹی یا پتھر پہ. تو یعنی اپنے جسم کا اعلیٰ ترین حصہ ہم اللہ کے لیے رکھ دیتے ہیں کس پر؟ مٹی پر. اب اس مٹی کی شرائط ہیں پاک ہو، لیکن اگر وہ امام حسین سے منسوب ہو تو مزید اس میں کمال آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ رہے ہیں، اور ایسی زمین کے حصے پہ رکھ رہے ہیں کہ اس ذات سے منسوب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. تو اسی طرح سے الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، کہ نماز یہی صلاۃ دین کا ستون ہے، اور اگر یہ قبول ہو گئی، یہ عمل قبول ہو گیا تو اور عمل بھی قبول ہو جائے. لیکن یہ اگر قبول نہیں ہوا تو اور اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. قبلہ یہاں پہ ایک بہت ایک مشہور روایت ہے جو پڑھی جاتی ہے، عام ہر طرح سے ممبر سے بیان کی جاتی ہے، ٹی وی چینل سے بیان کی جاتی ہے، کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ امام علی بن طالب علیہ السلام کو جو رنگ تھا، یعنی کہ اس میں عجیب سے اثار پیدا ہو جاتے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کیا روایت المؤمنین کا سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور باقی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، اول تو ہر وقت یاد خداوند تبارک و تعالیٰ میں رہتے تھے، ہر وقت محضر خداوند تبارک و تعالیٰ میں رہتے تھے. لیکن نماز ایک خاص وقت ہے، ایک خاص علامت ہے، اور خاص اس میں مختلف کام ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور خاص حکم کے تحت ہے. یعنی دیکھیں، اللہ کی اطاعت کا حکم ہے ہر وقت کے لیے، اللہ کی عبادت کا حکم ہے ہر وقت کے لیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، ہم نے انسانوں جنوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو عبادت تو ہر وقت ہے، لیکن اس پوری زندگی کو کہ جو عبادت میں ہونی چاہیے، اور پوری انسان کی فکر اور پوری توجہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہر وقت رہنی چاہیے، لیکن اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمام زندگی عبادت کرو. اس تمام زندگی میں ایک خاص اوقات میں مزید حکم ہے کہ اس میں ایک خاص طریقے سے عبادت کرو. تو اس وقت کے لیے معصومین علیہ السلام مخصوصاً اور زیادہ تیار ہوتے تھے، اور زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور اس میں وضو کے دوران سے ہی جو ہے ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا تھا، اور ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی. اور مولا امیر المومنین کی اس کیفیت کے ساتھ ساتھ دوسری کیفیت بھی بیان ہو کہ وہی مولا امیر المومنین کہ جو محراب عبادت میں زرد ہو جاتے تھے اور کانپتے تھے
لیکن وہی میدان جنگ میں اسد اللہ تھے اور کرار غیر فرار تھے، یعنی میدان جنگ کے شیر تھے اور محراب عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام اور حقیر بندے بن کر ان کا جسم کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ بعض دفعہ جب یہ کہا جاتا ہے دعائے کمیل میں بھی انا عبد الذلیل الحقیر المسکین، تو بعض دفعہ کہتے ہیں مولا کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، جب مولا پیشانی اپنی رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے تو وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، نہ کہ انسانوں کے سامنے۔ انسان ہمیشہ دوسرا معنی لیتے ہیں زیادہ تر۔ حقیر ہونا، فقیر ہونا، مسکین ہونا مخلوق کے سامنے الگ موضوع ہے، لیکن اگر مخلوقات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم فقیر ہیں، حقیر ہیں، مسکین ہیں، یا ائمہ کے سامنے کہیں تو کتنی بہترین چیز۔ لیکن مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ ہم نے ایک مجلس میں بھی جب ایک جملہ کہا تو کسی نے بعد میں کہا کہ یہ نہ کہتے رسول اللہ کے لیے تو اچھا تھا۔ مجھے ہنسی بھی آئی کہ اس کو محبت ہے لیکن یہ بیچارہ سمجھ نہیں پاتا۔ ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں تو کیا گواہی دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ، نہ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں اور رسول ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ کیونکہ وہ سب سے بڑے غلام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس وجہ سے سب سے بڑے رسول۔ اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے۔ اور وہی مولا امیر المومنین فرماتے ہیں انا عبدک حقیر الذلیل المسکین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء کا جو پہلا مقام ہے وہ ہے اللہ کی عبودیت، بندگی عبودیت کے کیا معنی؟ یعنی اللہ کے سامنے وہ ایک غلام کی طرح سے ہیں، یعنی اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، جو خواہش ہے وہ وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ وہ کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اچھا قبلہ، یہ میں نماز کی آپ نے فضیلت بات کی کہ ائمہ علیہ السلام کہ جب نماز ادا کرتے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس قدر خلوص کے ساتھ اپنے آپ سجدے میں جب چلے گئے کہ وہ علی مرتضیٰ میدان میں شیر خدا ہیں اور نماز کی حالت میں اپنے آپ کو بالکل خدا کے سامنے جھکا دیا۔ تو یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ کیا ان کی سزا مقرر ہے یا پھر ائمہ علیہ السلام نے رد کیا ہے؟ یہ کیا ان کے بارے میں حکم ملتا ہے؟ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو روایت ہے اور ان کی زندگی کا آخری قول ہے، اور یہ نقل ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی اور حضرت حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ سے، کہ جو زوجہ تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ فرماتی ہیں کہ امام نے آخر میں فرمایا سب کو جمع کرنے کے بعد، اور فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو معمولی سمجھے گا۔ یہ نہیں کہ جو چھوڑ دے میں سے ہے، جی، کہ جو معمولی سمجھے گا، اس کو چھوڑنے والے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، اب چھوڑنے والا اگر چھوڑتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا کام ہے کہ پیار سے اس کو نصیحت کریں، اور یہ والی بات کہ ممکن ہے وہ توبہ کر کے ہم سے بہتر ہو جائے، تو ہمارا کام جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر ثابت کرنا یا ظاہر کرنا نہیں ہے معذرت، ہمارا کام ہے لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا، اور ہم اگر اچھا کام کر بھی رہے ہوں، ہم سے مراد کوئی بھی، تو وہ نہ سوچے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور دوسرا برا کام کر رہا ہے تو نہ سوچے کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ ممکن ہے کہ جو برا کام کر رہا ہے وہ توبہ کر کے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو جائے، اور ہم جو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمان کی، کوئی ایک مشکل آئے اور ہمارا ایمان چلا جائے اور خدا رسول اور ائمہ کے مخالف ہو جائیں، جیسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ بعض ایسے لوگ کہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا دار ہیں، گناہ گار ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد کی موت ہو تو بعض گناہ گار نیک ہو جاتے ہیں،
اور بعض نیک لوگ اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں اور شکوہ کر بیٹھتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ نیک ایک حادثے سے باغی ہو گیا اللہ کا، ایک باغی ایک حادثے سے نیک ہو گیا. اللہ اکبر. لہذا ہمیں اپنے عمل پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر. اور دوسرا جو ہو خصوصاً مومن، وہ اگر بد عمل ہے تو اس کے لیے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، نہ کہ اس کی توہین کریں. اور اس کے لیے ہمارا دل جلنا چاہیے، بالکل ویسے جیسے کہ اپنی کسی آل اولاد کے لیے جلے. آل اولاد گناہ کرتی ہے تو اس سے نفرت کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں. لہذا جو بھی مومن ہے جیسا بھی ہو، اہل بیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، خصوصاً بعد میں جتنے بھی مسلمان ہیں، بعد میں جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی جانب آ جائیں تو کتنا اچھا ہے. اب ہمارے یہاں ایک موضوع جو عام طور پر لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، وہ بڑا شیطانی کام ہے، وہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یعنی کوئی نیک ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو بھی اللہ کی جانب آنا چاہے، پہلے یاد رکھے اللہ کی راہ کھلی ہوئی ہے، آن لائن کلیئر گرین سگنل ہے، جب چاہے ہم آ جائیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے کہ آپ ہم سے بہت حسن ظن کرتے ہیں. ہم نے 900 چوہے نہیں کھائے، ہم نے 9 ارب چوہے کھائے. 900 تو ہوتے ہی کچھ نہیں ہے. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 ارب چوہے کھا کر اس 90 سال کی ایج میں جب میں وینٹیلیٹر پہ ہوں، اب یہ تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، فرض کی بات ہے، اس میں اللہ کی جانب آ جاؤں بہتر ہے، یا یہ جو 9 گھنٹے بچے ہیں یہ بھی اللہ کی مخالفت میں کروں وہ بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ یہ خدا کی جانب آ جائیں بہتر ہے. تو ہمیں یہ چاہیے، ہم سے مراد بھی دیندار جو بھی ہو، کہ جب بھی جو بھی اللہ کی جانب آ جائے اس کا احترام کریں اور دعا کریں، جس طرح سے اپنے کسی قریبی فرد کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت ہی آپ نے بہترین گفتگو کی ہے کہ ہر انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کل بھی آپ نے بہترین درس دیا ہے. جیسے کل ہماری بات ہوتی روزے پر، تو آپ نے مختلف جو مذاہب تھے ان کے روزے کے بارے میں بتایا کہ وہ روزہ رکھتے کیسے ہیں، ان کا روزہ ہوتا کیسا ہے. اس سے ملتا جلتا سوال میں آپ سے اللہ کرنے لگا ہوں کہ جیسے ہم نے کل بات کی روزے پر، آج میں بات کرتا ہوں آپ سے. سوال یہ ہے، کیا گزشتہ امتوں پر بھی نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ سب پر تھی. خود ان جو کا نماز کا عبادت طریقہ کیسے تھا؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ طریقہ یا پھر مختلف تھا؟ نہیں، الگ الگ طریقے سے. اصل میں تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی یاد تھی. البتہ سابقہ انبیاء کے دور میں بھی سجدہ تھا. سجدہ تمام انبیاء کے دور میں رہا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو سجدہ جو ہے وہ حضرت آدم سے پہلے سے رہا ہے، کہ جب حضرت آدم کی جانب سجدہ کرنے کو کہا، لیکن وہ سجدہ اللہ ہی کے لیے تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تو سجدے کا ہی دیا. تو جو سب سے بڑی عبادت تھی وہ سجدہ تھی. لیکن اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا، اور اسی طرح سے رکوع کرنا، اور اسی طرح سے سجدہ کرنا، یہ الگ الگ صورتوں میں تھا اور طویل سجدے تھے. لیکن یہ جو عبادت ہے خاص اوقات میں اور خاص رکعات اور خاص ترتیب اور خاص سورے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ دیا ہے. لیکن پہلے جتنے بھی افراد تھے حتیٰ دین حضرت ابراہیم میں، اس میں اصل جو موضوع تھا وہ اللہ کی یاد تھا، تفکر تھا، اللہ کے لیے کھڑا ہونا تھا. لہٰذا حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ نے سوال کیا، کب؟ کہ جب حضرت مریم دنیا سے جا چکی تھی، کہ اگر آپ زندہ ہونا چاہتی تو کیوں زندہ ہونا چاہتی؟ اب حضرت مریم کے بارے میں حضرت عیسیٰ کو اس کے معنی یہ ہے کہ علم تھا کہ وہ زندہ ہونا تو نہیں چاہ رہی، لیکن ایسے سوال کیا کہ اگر زندہ ہونا چاہتی تو کیوں زندہ ہونا چاہتی؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تاکہ میں ٹھنڈی راتوں میں اللہ کے لیے عبادت کروں اور گرم دنوں میں اللہ کے لیے روزے رکھوں. اب ایک موضوع یہاں پہ بتاتے چلیں کہ عموماً جو ہمارے مومنین کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو ایک جملہ یا تو مولانا
سید علی نقوی صاحب عرف نقن صاحب کا ہے، یا یہ مولانا ابن حسن نونیروی صاحب کا ہے، یا کسی اور کا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں کنفیوژن ہے، لیکن جن کا بھی ہے بہت اچھا جملہ ہے. انڈیا کے پرانے بزرگ علماء میں سے ایک تھے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جس نے جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر کیا، ان کی خدمت کی، ان تمام علماء اور خدمت گزاروں کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تو فرماتے تھے کہ مومنین کا حال عجیب ہے، جب کہو کہ معصومین ایسا کرتے تھے تم بھی ایسا کرو، یعنی عبادات کو انجام دو، انہوں نے کہا تو کہتے ہیں ارے وہ کہاں ہم کہاں، اور ہم کہاں. واہ واہ واہ. لیکن جب کہتے ہیں کہ جنت میں کہاں ہوگے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم. جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم ہوں. تو جنت میں تو جہاں وہ وہاں ہم، لیکن عمل میں ہم کہتے ہیں ارے وہ کہاں ہم کہاں. تو اتنی بات تو واضح ہے، وہ کہاں ہم کہاں، اس میں تو شک ہی کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی شک. لیکن اتنی بات بھی واضح ہے کہ ان ہستیوں نے کوئی بھی چیز ہم پر لازم قرار نہیں دی ایسی کہ جو ہم نہ کر سکیں. مثال کے طور پر اگر پانی سے جسم کو نقصان ہے، سردی ہے، جان کا خطرہ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. یا یہ کہ پانی مہنگا ہے، فرض کریں پانی نہیں ہے، اب یہ منرل واٹر ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ ہاں جن کے پاس پیسے ہیں آ جائے گا خرید لو، وہ تو پانی خرید جن سکتے کے پاس نہیں ہے وہ تیمم کر لے. اسی طرح سے آنکھ کا پرابلم ہے، کوئی اور پرابلم ہے، تو کیا کریں؟ وضو نہ کریں، تیمم کر لیں. کھڑے نہیں ہو سکتے تو کوئی بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اسے روزہ ہے، سہولت مہیا کی ہے تاکہ خدا کی عبادت کی کوئی جا سکے. پرابلم والی چیز نہیں. جی بالکل. تو ایک بات بس یہ ذہن میں رہے کہ مومنین عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ جو یا انبیاء، یا جیسے ہم نے مثال دی حضرت مریم کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو شک نہیں کہ سردی ہو، گرمی ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اس میں تو انبیاء ائمہ سب برابر ہیں. اچھا، اب اگر حضرت مریم کو سلام اللہ علیہا کو وہ جو وہاں کی اس زمانے میں فلسطین کے آس پاس یا شام میں جو برفباری ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے، اگر انہیں گرم بستر اچھا نہ لگتا، اگر انہیں سردی نہ لگتی، اگر انہیں بستر چھوڑنے میں مشکل بالکل بھی نہ ہوتی، اگر باہر جا کر پانی کا استعمال کرنا ان کے لیے کوئی بھی پرابلم نہ ہوتا، تو پھر اگر انہوں نے عبادت کی تو کون سا کمال کی؟ بالکل. اچھا، انبیاء کو نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ گرمی لگ رہی ہے، نہ کمزوری ہو رہی ہے، تو روزہ رکھ کے کون سا کمال کی؟ تو اتنی بات واضح ہے کہ انبیاء ہوں یا ائمہ ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے اور انسان کامل تھے، اب یہاں پر وہابیوں کی شدت آ جاتی ہے ہم جیسے. ہاں ہم جیسے تھے کیا مراد؟ یعنی 2 ٹانگیں تھیں، 2 ہاتھ تھے اور چلتے تھے، آنکھیں تھیں. وہ بالکل اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں. ہاں تو وہ تو تھے، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں، بھوک لگتی تھی، پتھر مارا جائے تو درد ہوتا تھا. لیکن یہ بس ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے تو وہابیوں والا نظریہ نہ ہو، بلکہ کیا ذہن میں ہو کہ ہاتھ تھے ان کے، بالکل، لیکن ہاتھ ایسے تھے کہ اگر انگلی سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، لوہا ہاتھ میں لے کے ارادہ کریں تو پگھل جائے، اور اگر اس طرح سے ہاتھ حضرت موسیٰ نکالیں، ارادہ کریں تو وہ چمکنے لگے سورج کی طرح. ہاتھ ایسے ہی تھے. بے شک اس میں کوئی شک و شبہات کی بات نہیں. بس نہ وہ والی کیفیت ہو بالکل وہابیوں والی کہ جی وہ ہم جیسے تھے، نہ یہ والی کیفیت ہو کہ نہیں وہ تو انسان ہی نہیں تھے. نہیں، انسان تھے، انسان کامل تھے. تو اب یہ ذہن میں رہے کہ مولا امیر المومنین کے پاؤں میں تیر لگا ہے، درد تو ہو رہا ہے، لیکن سجدے میں جانے کے بعد عشق الہی میں ایسی لذت ہے کہ وہ درد محسوس نہیں ہو رہا. درد ہے، محسوس تب نکالا گیا. تو اتنی بات واضح رہے، دوبارہ اس کو عرض کریں کہ یہ نہ سوچیں انبیاء اور ائمہ کے بارے میں کہ ان کو سردی، گرمی یا بھوک پیاس، یا مثال کے طور پر اگر انہیں بھوک لگ رہی ہے تو انہیں خوشبو اچھے کھانے کی نہیں آ رہی، تو پھر تو کمال ہی کچھ نہیں ہے. ہم پر بھی یہی ساری چیزیں لازم قرار دی ہیں، اور ہمارے لیے بھی عبادت اتنی ہی مشکل ہے. ان کے لیے مشکل تھی لیکن عشق الہی کی وجہ سے آسان ہو گئی، کہ جس کی مثال دے کے بات کو مکمل کریں کہ ہم بھی اتفاق سے جس چیز سے محبت کرتے ہیں، جب اس کے قریب جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بعض دفعہ میں مثال دیتا ہوں کہ
اب تو ایسا نہیں ہوتا. پہلے سنتے ہیں کہ انڈیا میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ کوئی نئی فلم ریلیز ہوئی ہے تو لوگ اس کا ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگتے تھے. لائن میں لگنا تو ہمارے سامنے بھی تھا کہ لوگ جا کے سینما میں لائن میں لگتے تھے، لیکن انڈیا وغیرہ میں اس کا بہت وہ تھا کہ پہلا ہی شو اور پہلی وہ دیکھنی ہے اور مثلا لائن میں لگیں گی. اب ایک آدمی اگر صبح سے لائن میں لگا ہوا ہے، اور بعض دفعہ تو کرکٹ کے لیے 2 دن سے لوگ لائنوں میں لگتے تھے، صحیح، یہ کیا وجہ ہے کہ 2 دن سے ٹکٹ کی لائن میں لگنے کے بعد کرکٹ میچ میں نیند نہیں آ رہی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ بالکل صحیح فرما رہے، کیا وجہ ہے کہ صبح سے لائن میں لگنے کے بعد فلم میں نیند نہیں آ رہی؟ یہ کیا وجہ ہے ساری تھکن کے بعد جو ہے ذکر خدا میں نیند آ رہی ہے، پڑھنے میں نیند آ رہی ہے، لیکن ڈرامہ دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں نیند نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے کہ جس چیز سے ہمیں عشق ہے وہ چیز جب ہمیں میسر آئی تو وہ تھکن کے اوپر غالب آ گئی. کیا 2 دن کے کرکٹ کی تھکن جو تھی ٹکٹ خریدنے کی، اس کے اوپر اسٹیڈیم کا جلوہ جو ہے ایسا غالب آیا کہ نیند اڑ گئی. 1 دن کی تھکن جو ہے وہ اسکرین سامنے آئی تو نیند اڑ گئی. اینن یہی ہوتا ہے، لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی دوست سے ملتے ہیں، تھکن اڑ جاتی ہے، کتاب دیں تو نیند آ جاتی ہے، کیوں کتاب میں رغبت نہیں ہے، فلم دیں تو نیند اڑ جاتی ہے. تو انبیاء اور ائمہ کا جو معاملہ تھا، اللہ سے عشق انہیں اتنا زیادہ تھا، اور یہ عشق اس وجہ سے زیادہ تھا کہ معرفت تھی. اتنا عشق تھا کہ اس کی وجہ سے سجدے میں سر رکھا تو تیر نکالتے ہوئے درد تھا، محسوس نہیں ہوا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب محراب عبادت میں رات کو کھڑی ہوتی تھی تو ان کے جسم اتھر سے ایک نور نکلتا تھا جو آسمان کی جانب جاتا تھا. البتہ یہ نور اور اس قسم کے نور جو ہیں وہ ہر شخص نہیں دیکھ سکتا. اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی ایک خاص معرفت چاہیے. جس طرح سے بعض لوگ امام زمان علیہ السلام کا نور دیکھ لیتے ہیں لیکن کچھ نہیں دیکھ پاتے. لیکن دوسری جانب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بیان ہوا کہ صبح ان کے پاؤں میں ورم ہوتا تھا، عبادت کی وجہ سے. اچھا، اب وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اگر ان کو کھانا صدقے میں دے کر کوئی کمزوری نہیں ہو رہی، کوئی رنگ نہیں بدل رہا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دل ٹوٹا ان کی کمزوری کو دیکھ کر، ان کی شکلوں کو دیکھ کر کہ رنگ زرد ہو گیا ہے؟ تو ان کو بھوک تو لگ رہی تھی، لیکن اس زمانے میں جو مدینے کا حال تھا، جنگوں کا زمانہ تھا، اور یہ لوگ اپنے پاس معصومین کچھ رکھتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ ایک مسکین و یتیم اور اسیر آیا ہے، اس کو دے دیا. تو اب اگر یہاں کہا جائے کہ نہ ان کو بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ رنگ زرد ہو رہا ہے، نہ کمزوری ہو رہی ہے، تو پھر تو ایک آدمی کہتے ہیں کہ اصل کون سا کمال کیا؟ جیسے فرشتے کے بارے میں کہتے ہیں نہ انہیں بھوک نہ پیاس، تو کون سا کمال کیا؟ اچھا، فرشتوں سے افضل انسان ہے. دیکھیں، فرشتے کی نہ بیٹی کی شادی کا پرابلم ہے. اب فرشتے کو روز قیامت ثواب نہیں ملے گا کہ فرشتے کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو اس نے رشوت نہیں لی. فرشتوں سے زیادہ افضل یہ آدمی ہوگا جس کی بیٹی کی شادی تھی اور اس نے رشوت نہیں لی یا کسی پہ ظلم نہیں کیا یا چوری نہیں کی. اسی وجہ سے ہے کہ کیونکہ فرشتوں کے پاس یہ انسانی پرابلم نہیں ہے تو فرشتے انسان سے افضل نہیں ہیں عمل کے اعتبار سے، ہم افضل ہیں. جی ذرا زیادہ گفتگو ہو گئی. بہت ہی، میں یقین کریں آپ کی گفتگو ایسی تھی کہ میں خود اس میں مگن ہو گیا تھا. اللہ آپ کو سلام تو خوش رکھے، بڑی بہترین آپ گفتگو کر رہے ہیں. قبلہ ساتھ یہ بیان کیجیے گا کہ یہ تو ہوگی نماز پنجگانہ، ایک نماز شب جسے کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے، مختصر سا بیان. دیکھیں، نماز تہجد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واجب تھی، اور پیغمبر اسلام پر واجب تھی، ان پر واجب تھی، اور ان کے علاوہ کسی پر واجب نہیں. لیکن ایسی نماز ہے کہ واجبات واجب نہیں ہے. واجبات کے بعد جو سب سے زیادہ اہم نمازیں ہیں وہ نوافل ہیں، اور نوافل میں سب سے اہم جو ہے وہ نوافل اللیل ہے، یعنی یہ نماز شب. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جس طرح کی انسان کو نعمت چاہیے دنیا اور آخرت کی،
البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے بعد تو ہر نعمت الہی جو ہے اس میں پوشیدہ ہے. ہر مقام جو بلند سے بلند تصور کیا جا سکتا ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے. لہذا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو مقام چاہیے ہو قرب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، قرب رسول اللہ، قرب ائمہ، تو اس کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہی ہے. اللہ کیا کہ ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے سنا کہ جیسے بہت یہ بہترین جملہ قبلہ نے فرمایا کہ آپ کو جو بھی مقام چاہیے آپ نماز شب ادا کریں، لیکن ضروری ہے کہ اس سے پہلے نماز پنجگانہ جو آپ پہ واجب ہے وہ لازم ادا کریں. قبلہ آج کی اس نشست کا میں آخری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. سوال یہ ہے کہ نماز کی اقسام بیان کر دیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز پنجگانہ ہے، نماز آیات ہے، ان کے بارے میں کچھ بیان کر دیں، نماز کی اقسام کے بارے میں. ایک جو موضوع ذرا سے پہلے میں بیان کرتا ہوں، تھوڑا لطیفہ بھی ہے، مثال بھی اچھی ہے. بعض دفعہ مومنین جو ہیں بعض مستحبات پہ توجہ دیتے ہیں اور واجبات پر نہیں دیتے. اچھا، اس کا ماحول بھی بنا ہوا ہے، ماحول اصل میں بنایا گیا ہے، اب وہ غلطی سے بنا ہے. مثال کے طور پر بعض جگہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، خصوصاً انڈیا وغیرہ میں، کہ اگر کوئی قینچی چلا رہا ہو تو بڑے بہت ٹوکتے ہیں. صحیح. اچھا. اور بعض جگہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ میں مذاق میں کہتا ہوں کہ پتہ چلا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ گانا سن رہے ہیں اور گانا سننے میں قینچی چلا رہے ہیں، فرض کریں، تو بڑے جو ہیں وہ قینچی چلانے سے روکیں گے، گانا سننے سے نہیں روکیں گے. یہاں پہ کہا جائے کہ بابا قینچی چلانا جو ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر ہوگی وہ بھی ثابت نہیں ہے، ایک مکروہ کام ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، زیادہ فضول کام ہے. لگ جائے گی قینچی کسی کے، فرض کریں، یا چلا چلا کے قینچی خراب ہو جائے گی، لیکن فرض کر لیں اگر مکروہ ہے کیونکہ وہ بھی ثابت. اس مکروہ کو روکنے کے لیے آپ چیخ رہے ہیں، حرام کو روکنے کے لیے نہیں چیخ رہے. یہ سب سے بڑا یہ مہم مسئلہ اس دور کا. یا مثال کے طور پر ایک ہمارے بزرگ تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، بہت نیک تھے، تو وہ بعض دفعہ جو ہے وہ بہت ٹوکتے تھے. وہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، خود تو خیر وہ نمازی پرہیزگار تھے. ٹوکتے تھے وہ دو چیزوں پہ، ہمیں یاد ہے، ایک بال بڑے ہونے پر اور ایک کالا جوتا پہننے پر. تو اب تک مجھے یاد ہے میں نے ان سے کہا، وہ کہ شاید نہیں کہنا چاہیے تھا، ظاہر ہے ہم بھی بالکل ٹین ایجر تھے، اور بالوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مسئلہ ہے کہ نوجوان بال نہیں چھوٹے کرانا چاہتے تھے. جوتے گو کہ ہم کالے نہیں پہنتے تھے. صحیح. تو اب یہی دیکھ لیں کہ خاندان میں کوئی بھی کالے جوتے نہیں پہنتا تھا، لیکن اس کے باوجود کتنے ایسے لوگ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، بے پردہ بھی تھے، بہت سارے گھروں میں فلمیں اور گانے بھی چلتے تھے. یعنی کالے جوتے سے بزرگ روک رہے ہیں، لیکن جو حرام کام ہے اسے جو حرام ہے نہیں روک رہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ہمارے رشتے کے دادا تھے، سگے دادا تو نہیں، میں نے کہا دادا آپ نے ساری زندگی بڑے بالوں سے روکا، کالے جوتوں سے روکا، یہ اتنی لڑکیاں خاندان کی بے پردہ ہیں، آپ نے ان کو کبھی نہیں ٹوکا، جبکہ یہ ٹوکنا واجب تھا آپ پر بھی اور ان پر بھی. تو خیر انہوں نے مانا اس بات کو. تو جملہ بھی جو ہے یہ بھی بہت یعنی کہ انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے. انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس کرتا ہے، لیکن جو چیزیں حرام ہیں انسان کی نگاہ سے جانب جاتی ہی نہیں. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا. بالکل. تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنانے کے لیے کہا سول انجینئر سے کہ میرا فرض کریں، فرض کی بات ہے مثلا 400 گز کا گھر ہے، یہ مجھے سنگل اسٹوری بنانا ہے، تو کتنے کا بنے گا؟ تو مثلا اس نے کہا کہ 50 لاکھ کا. تو اس نے کہا اوپر فرسٹ فلور کتنے کا بنے گا؟ مثلا 20 لاکھ کا. تو اس نے کہا ایسا ہے کہ فی الحال فرسٹ فلور بنا دو، اوپر والا نیچے والا چھوڑ دو. یہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل. پہلے جو ہے واجبات ہوں گے، پھر مستحبات کا فائدہ ہوگا. یہ ایک چیز مومنین کے ذہن میں رہنی چاہیے. فلور والی بڑی اچھی نماز نیچے چھوڑ دو، اوپر سے بنا دو. جب اوپر سے بناتے جائیں نیچے کوئی چیز ہو، بنیاد ہی نہیں ہوگی، تو فلور کس پہ کھڑے ہونا. بالکل. نماز جو ہے اس میں جو سب سے اہم ہے وہ نماز پنجگانہ ہے، اور پھر اس کے بعد مستحبات میں نوافل ہیں 5 وقت کی جو ہیں، اور نماز شب ہے. اسی طرح سے نماز آیات ہیں کہ جو زلزلے کے وقت واجب ہو جاتی ہیں، زلزلے کے بعد ہیں، اور سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت، وہ سورج اور چاند گرہن کے دوران پڑھنی ہے. اسی طرح سے بڑے بیٹے پر
باپ کی قضا نمازیں، اور اسی طرح سے وہ نمازیں کہ جو نظر یا قسم کی وجہ سے واجب ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا اگر یا اللہ ہمارا اگر یہ کام ہو گیا تو مجھ پر لازم ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو جب وہ کام ہو جائے گا 2 رکعت نماز اس پر پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے طواف کی نماز وہ لازم ہے۔ یہ ہیں چند نمازیں جو اب اگر کوئی مستحب نماز پڑھنا چاہے تو توجہ دلائیں کہ پہلے اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ لہذا اگر کوئی نماز شب پڑھنا چاہ رہا ہے آج سے، کہ اللہ سب کو توفیق دے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو کیا کریں، 1 رکعت نماز وتر جو ہے وہ پڑھ لیں، اور باقی جو 10 رکعت ہے وہ کیا کریں، کوئی اپنی قضا نماز پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر 4 رکعت ظہر پڑھ لیں، 4 رکعت عصر پڑھ لیں، 2 رکعت فجر پڑھ لیں، کیونکہ قضا نمازوں کا ادا کرنا ہم پر واجب ہے، نوافل کا انجام دینا مستحب ہے۔ اب کیا ہوگا، نہایت معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ، جیسے آپ نے بیان کیا کہ قضا نمازیں ادا کر لی جائیں، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ جب نماز کی جانب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ہم کتنے عرصے سے پڑھ نہیں رہے۔ ان کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، کیا حکم ہے، کتنی نمازیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اب پنکچوئل ہو جائیں، دوسرا کام یہ ہے کہ اندازہ لگائیں خود۔ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، تو وہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں نے کبھی پڑھی نہیں، اچھا اس نے کبھی پڑھی نہیں اور اب ہو گیا ہے فرض کریں 25 سال کا، تو اس کا معنی ہے 10 سال کی قضا ہے اس پر۔ اگر وہ 15 سال میں بالغ ہوا، لیکن اگر اس کو احساس ہے کہ بالغ میں پہلے ہوا ہوں، اس پہ 11 سال کی واجب ہو جائیں گے۔ اب ان کو آہستہ آہستہ پڑھتا رہے، لیکن پہلے جو ہے وہ اپنی واجب نمازوں میں پنکچوئل ہو جائے۔ اب جب اس کو مستحب نمازیں پڑھنی ہوں، یا مثال کے طور پر فرض کریں 100 رکعت جو ہے وہ شب قدر میں پڑھ رہا ہے، تو کیا کرے، اللہ کو علم ہے کہ یہ میرا بندہ عبادت کرنا چاہ رہا ہے، تو بجائے 6 دن، بجائے 100 رکعت 2 کر کے 50 رکعت 50 نمازیں 2 رکعت کر کے، یعنی 100 رکعت مستحب نماز پڑھنے کے بجائے کیا کرے، اپنی 100 رکعت نماز یعنی تقریباً 6 دن کی نماز جو ہے وہ قضا پڑھے۔ اسی طریقے سے کیا کرے، نماز شب پڑھنا چاہ رہا ہے تو 10 رکعت کو قضا نماز پڑھ لے، اللہ اس کو نماز شب کا بھی ثواب دے گا اور ساتھ میں اس کی قضا نمازیں بھی پوری ہو جائیں۔ ایک مسئلہ اور بتا دیں، کسی کی اگر موت ہوتی ہے، پتہ ہے کہ والد نے یا والدہ نے قضا نمازیں نہیں پڑھی، تو قرآن خوانی جو ہے وہ کریں، قطن کریں۔ لیکن اگر فرض کریں کہ بیٹی بیٹا قرآن پڑھ رہے ہیں، سپارہ آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے، یا فرض کریں اس سے کم میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ماں یا باپ کی قضا نمازیں تھیں، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کی قضا نمازوں کو انجام دیں۔ بعد میں موقع ملے تو سپارہ بھی قرآن بھی پڑھ لیں جتنا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مالدار ماں باپ تھے، ان کا حج نہیں ہوا ہے، تو اب ان کے نام سے مسجد بنانا اتنا اہم نہیں ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کا قضا حج ادا کرنا ہے، کیونکہ جو قرض ہے، جو واجب ہے، وہ پہلے کیا جائے، بعد میں دوسرا کام کرے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ لوگ ماں باپ کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ باپ یا ماں نے کسی کا مال مارا ہوا تھا یا قرض تھا ان پر، یا قرض تھا، اس کا مطلب ہے کہ مارا ہوا نہیں تھا، قرض تھا، تو قرض ادا کرنا واجب ہے۔ بس فرض کریں کہ ہمیں معلوم ہے کہ باپ نے قرض لیا تھا 5 لاکھ اور حج ہو رہا ہے 5 لاکھ میں، تو قرض ادا کرو، یہ واجب ہے۔ یا یہ کہ واجبات پہلے ادا کیے جائیں، بعد میں ادا کیے جائیں، بالکل بہتر ہو گیا، یعنی پہلے بنے گا گراؤنڈ فلور، پلنتھ، پلر، بعد میں نوبت آئے گی فرسٹ فلور۔ تو فرسٹ فلور ہوا میں بنانے کی کوشش نہ کریں، وہ گر جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ بنے گا ہی نہیں۔ اور اگر سیڑھی ویڑھی پہ بنا بھی کسی نے تھوڑا بہت آسرا کر کے بنا بھی دے تو وہ بھی گر جائے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ مالک آپ السلام تک خوش رکھیں۔ اگلا بہت ہی آپ نے علمی گفتگو کی ہے، اور ہمارے سننے والوں کے لیے یقیناً ان کے بہت سے مسائل آج حل ہوئے ہیں۔ تو یقین کریں کہ آپ ہمیشہ، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو البتہ ایک آپ کی بات معذرت کٹ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں، اچھا ہے کہ کار خیر اور ہو جائے، کہ ہماری ویب سائٹ ہے shiaviews.com، اس میں shiaviews.com، اس میں پورے عقائد شیعہ ہیں، پوری فقہ شیعہ ہے، اور یوٹیوب میں بھی مل جائیں گے۔ بس مومنین یاد رکھیں
کہ عبادت کو انجام دینا ہے صحیح طریقے سے. بے شک. لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ عبادت کرے، بجائے یہ کہ عبادت کرے پہلے یہ دیکھے کہ اس کا غسل اور وضو اور طریقہ نماز کا صحیح ہے یا نہیں. جی بالکل. لہذا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ شب قدر میں 100 رکعت نماز اور جوشن کبیر اور دیگر اعمال جبکہ وضو صحیح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ شب قدر میں غسل صحیح کر لیں، وضو صحیح کر لیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو وہ بہتر ہے لاکھوں کروڑوں درجے اس سے کہ انسان پر مسجد میں داخل ہونا حلال ہی نہیں تھا، جائز ہی نہیں تھا، حرام تھا، کیونکہ غسل نہیں آتا تھا. بالکل. بہتر کیا تھا کہ گھر جائے 2 رکعت گھر جائے غسل کرے، پھر صحیح وضو کرے اور 2 رکعت نماز یہاں آ کے پڑھ لے. وہ بہتر ہے کہ تمام رات اس نے گناہ کیا. یہی کیفیت ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ان کا غسل و وضو صحیح نہیں ہوتا. جب غسل صحیح نہیں ہے تو مسجد الحرام میں داخل ہونا حرام. جب غسل صحیح نہیں ہے تو طواف کی شرط بھی غسل ہے اور طواف کی شرائط میں سے ایک شرط صحیح وضو ہے. یہی پرابلم ہوتا ہے، لوگ ائمہ کے حرم میں جاتے ہیں، غسل صحیح نہیں ہوتا، ان کی قبر مطہر کے پاس جانا حرام ہے. تو پہلے کوشش کریں کہ جن بچوں کا یا جن لوگوں کا صحیح نہیں ہے کہ ہماری وہ صحیح کریں. لیکچرز موجود ہیں غسل اور وضو کے اور ساتھ میں نماز کے، ان کو دیکھیں. اور یہ جو ٹائم لگے گا ان کو سیکھنے میں، اس کا زیادہ ثواب ہوگا بنسبت اس کے کہ غلط غسل یا غلط وضو سے نمازیں پڑھیں. سوری آپ کی بات کر گئی تھی. ہاں قبلہ، ہم بہت ہی شکر گزار ہیں، بہت اچھا آپ نے پیغام دیا ہے. اور تمام ناظرین جتنے ہمارے ہیں ان سے یہی گزارش ہے، جو قبلہ نے ویب سائٹ بتائی ہے وہ سرچ کریں اور اپنا وضو غسل وغیرہ ہر چیز یہ صحیح کریں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پروگرام میں ان چیزوں پہ بھی یعنی فوکس کریں اور ان چیزوں کو بیان کریں. تو آخر میں یہی بات کروں گا کہ نماز ادا کریں، لوگوں کو نماز کی جانب بلائیں، کیونکہ نماز ایک ایسا وسیلہ، ایک ایسا ذریعہ ہے خدا کے قریب ہونے کا. قبلہ ہم نہایت آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس چینل کو دیا. تو انشاءاللہ 29 ماہ رمضان مبارک تک قبلہ مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہم سفر بن کر چلیں. آج کے لیے صرف اتنا ہی. دیکھتے رہیے مہمان رمضان. والسلام. خدا حافظ.